جب ان کا نام آ جائے ادب تو یہ ہے جب ان کا نام آ جائے ہر ایک لب پر درود و سلام آ جائے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب حضور سے کون کون محبت کرتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اور تیرے غلاموں بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بولے سبحان اللہ۔ ابھی مجھ سے قبل آپ سبھی حضرات نے بڑی اچھے نعتیں سنے، سبحان اللہ۔ جو شعراء یہاں پر تشریف فرما ہے اللہ پاک نے ان لوگوں کو بڑی بہترین آوازوں سے مالا مال فرمایا، سبحان اللہ۔ کسی کی آواز کوئل کی طرح ہے، کسی کی آواز کیسی ہے، جو بھی پڑھتا ہے لاجواب پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ تو نعت پاک پڑھنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ نعت پاک کے چند اشعار میں بھی پیش کر رہا ہوں، محبت سے سماعت فرمائے۔ پہلے بولیں سبحان اللہ۔ یہ بچے جو اپنے جھنڈوں کو باندھے ہوئے ہیں وہ جھنڈوں کو لہرائیں تاکہ پتہ چلے کہ حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھنا انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا پڑھتے۔ میری آواز شعراء کی طرح تو نہیں ہے، موٹی آواز ہے، پر ٹوٹی پھوٹی نعت میں بھی پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ۔ جیسی بھی پڑھیں گے آپ سبحان اللہ بولنا تو مجھے لگے گا شاید میں بھی تھوڑی اچھی نعت پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھنا انشاءاللہ۔ بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مل کے، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ بھائی زور سے نہیں پڑھ رہے آپ، کیا بات، بلند آواز سے پڑھیں مل کے، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ کون کون جانا چاہتا ہے مدینہ؟ سب جانا چاہتے ہیں؟ جو جانا چاہتا ہے وہ پڑھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے جو بھی مل کے پڑھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے مدینہ دکھائے گا۔ بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ مرحبا 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 مرحبا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مرحبا 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 مرحبا۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔
چلو مدینہ بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 بولو سبحان اللہ۔ آپ لوگوں میں ابھی تک وہ جنون نہیں دکھ رہا جو ایک عاشق رسول کے اندر نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ ہم عاشق رسول ہیں یا نہیں؟ ارے تو جو نبی کا غلام ہوتا ہے جب اس کے سامنے میرے نبی کا نام آتا ہے تو قسم خدا کی وہ خاموش نہیں رہتا بلکہ نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ تو بولو سبحان اللہ۔ مرحبا 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 او دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دشوار ہو گیا ہے ان کی بغیر جینا، بولو مدینہ 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 بولو مدینہ 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 مرحبا 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 مرحبا۔ حضرات 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 جو ابھی نعت پاک میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ الحمدللہ آج کی جو محفل سجائی گئی ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک سے جیسے نقیب صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ اس عمارت کو ہی نہ دیکھیں، آپ صرف اس بلڈنگ کو ہی نہ دیکھیں، اس کے پیچھے اس کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں ان پر بھی آپ نظر ڈالیں۔ یہ علاقہ ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر نہ مدارس تھے نہ مساجد تھی، اور ایسے موقع پر کہ جس وقت میں ساری قوم ظلمت کے اندھیرے میں ڈوب رہی ہو، ساری اسلامی خواتین ظلمت کے اندھیرے میں ڈوب رہی ہو، ایسے موقع پر قاری محمد اسلم صاحب قبلہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور جب اس سرزمین پر اپنی نظر کو گھمایا تو انہوں نے دیکھا کہ اس سرزمین پر کوئی ایسا مدرسہ نہیں کہ جہاں پر اسلامی بچیوں کو خدیجۃ الکبریٰ کی نام کی تربیت دی جاتی ہو، تو قسم خدا کی انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور اس جگہ کو طے کیا اور آنے والی قوم سے کہا کہ آنے والی قوم سنو، اگر آنے والے مصائب سے تمہیں اپنی بچیوں کو بچانا ہے تو یہاں پر ایک ایسا ادارہ قائم کر لو کہ جس کے اندر تمہیں دارالعلوم خدیجۃ الکبریٰ ایسا مدرسہ قائم کرو کہ جس کے اندر خدیجۃ الکبریٰ کے نام کی تربیت کو پیش کر دیا جائے، اور جب تمہاری کڑیوں کو رب کے دربار میں پیش کیا جائے تو اس خدیجہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مدرسہ دارالعلوم خدیجۃ الکبریٰ، نعرہ تکبیر، بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرت نے قدم کو بڑھایا اور قدم اٹھانے کے بعد میں اس عمارت کو بنایا، سبحان اللہ۔ میں نے عمارتیں تو بڑی دیکھی لیکن قاری صاحب نے ایک چھوٹے سے وقت میں
چند ایام میں اس اتنی بڑی بلڈنگ کو کھڑا کیا سبحان اللہ. اور انہوں نے اکیلوں نے ہی نہیں کیا بلکہ اس میں آپ کا تعاون بھی ہوگا سبحان اللہ. جو اسٹیج پر علماء تشریف فرما ہے ان کی مدد بھی ہوگی. میں اس کا رزلٹ صرف قاری صاحب کوئی نہیں دینا چاہتا بلکہ جب آپ سب لوگ جتنے سامعین ہیں آپ جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اور جب قاری صاحب آخرت میں رب کے دربار میں حاضر ہوں گے تو قسم خدا کی وہاں پر لوگوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا چلو اپنے اپنے اعمال بتاؤ کس نے دنیا میں اچھے اچھے اعمال کیے. تو قاری صاحب وہاں پر جائیں گے اور عرض کریں گے کہ یا خدا ہم نے دنیا میں جہاں پر تو نے ہمیں پیدا فرمایا کھوڑی والا کسولی کے اندر ہم نے تیرے محبوب کی زوجہ کے نام پر ایک ایسی عمارت کو سجایا کہ جس کے اندر ہم نے ان بچیوں کو بلایا کہ جو دین سے بالکل دور تھی. ہم نے ان بچیوں کو بلایا جو قرآن کو نہ جانتی تھی. ہم نے ان بچیوں کو بلایا جو ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ان لوگوں کو بلایا جو ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اس قوم کو بلایا جو ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. اے مولا ان لوگوں نے ہماری مدد کی. ہم نے علماء کی مدد کی. علماء نے ہماری مدد کی اور علماء نے اپنی اپنی مجلس میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں دارالعلوم خدیجۃ الکبریٰ کی مدد کرو. وہ بیت الرسول ہے رسول اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے. تمام لوگ وہاں پر آئے. سب نے اپنے مال کو پیش کیا. علماء نے مدد پیش کی. علماء کی مدد کے بعد اور سارے لوگوں کے تعاون کے بعد جب اس مدرسے کو قائم کیا گیا قسم خدا کی تمام لوگ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے عرض کریں گے یا خدا ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہم نے روزے بھی رکھے زکوٰۃ بھی دی حج بھی کیا وقت مقررہ میں غربا کی مدد بھی کی لیکن اے مولا اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم نے بیت الرسول کو کھوڑی والا کسولی کے اندر تعمیر کیا. اے مولا اگر ہماری وہ عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اسی کے صدقے میں تو ہماری مغفرت فرما دے گا. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھی ماشاءاللہ. بہت اتنی محنت و مشقت کے بعد یہ مدرسے چلانا جی جو آپ علماء اتنی علماء کی فہرست دیکھ رہے ہو نا. یہ جو علماء آج آپ کے سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اوپر ہیں اور آپ نیچے بیٹھے ہوئے. ان علماء نے بھی ایسی ہی مدارس کے اندر علم دین کو حاصل کیا. جی بے شک. آج ان کے لیے جو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من زار عالما فکأنما زارنی, جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے رسول اللہ کی زیارت کی. ان کے بارے میں ایسے نہیں فرمایا گیا من صافح عالما فکأنما صافحنی, کہ جس نے کسی عالم دین سے کسی عالم بعمل سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا. ان کے بارے میں ایسے نہیں فرمایا گیا من جلس عالما فکأنما جالسنی, جس نے جو کوئی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ گویا کہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں ومن جلسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ, جو کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا وہ آخرت میں حضور کی مجلس میں بیٹھے گا. تو ان علماء نے بہت اچھی ماشاءاللہ ایسے ہی مدارس جو آپ نے اور جگہ پر بھی قائم کیے آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے. آپ کیا سوچتے ہیں آپ تھوڑا سا تعاون کرتے ہیں اور مدرسے میں آپ کا ایک بار اعلان کر دیا جاتا کہ فلاں شخص نے 500 روپے دیے بس ختم. نہیں, صرف اتنا ہی نہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں دے دیا, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں خرچ کر دیا, کہاں اپنے مال کو خرچ کیا. اسی مال کی وجہ سے کل جب تم رب تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے ہو نہ ہو اللہ پاک اس کے صدقے میں تمہاری ضرور مغفرت کرے. تو یہ دارالعلوم جو یہاں پر کھولا گیا ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے تعاون کریں. قاری صاحب کی یہاں پر مدد کریں. الحاج بشیر احمد صاحب قبلہ کے 2 صاحبزادے سبحان اللہ, بڑے صاحبزادے حضرت قاری محمد دین نوری صاحب قبلہ, چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا قاری محمد اسلم صاحب قبلہ, دونوں الحمدللہ. چھوٹے والے قاری صاحب یہاں محنت و مشقت کر رہے ہیں اور بڑے قاری صاحب ڈسٹرکٹ کٹھوعہ کے اندر جامعۃ البنات چل رہا ہے حضرت کا ماشاءاللہ. کم سے کم 50-60 بچیاں وہاں پر ہمیشہ قیام و قیام کرتی ہیں سبحان اللہ. ہمیشہ قاری صاحب بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں, ہمارے بڑی مخلص ہیں ماشاءاللہ.
بڑی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ، انہی کی دعوت پر میں یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا آنا یہاں پر قبول فرمائے۔ تو جو ہماری آج کی محفل یہ سجی ہے، یہ محفل میلاد کے نام پر سجی ہے۔ ایسی بڑی محفل آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن آج کی جو محفل سجائی گئی ہے وہ رسول اللہ کے میلاد پر سجائی گئی۔ اور جو ایسی میلاد پر خوشیاں نہ منائے، جو محفل میلاد پر خوشیاں نہ منائے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ ہمارے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اور آپ جب تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست کو۔ زور سے بولو، کتنے اگست کو؟ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا۔ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ 15 اگست کو جب ہندوستان آزاد ہوا تو 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے، اور جشن آزادی جب لوگ مل کر مناتے ہیں اسی وقت میں اسٹیج پر کوئی جا کر کہہ دے کہ بھئی جشن آزادی منانا حرام ہے، تو کیا وہ ہندوستان میں رہ پائے گا؟ زور سے بولو، وہ ہندوستان میں رہ پائے گا؟ کوئی کہہ دے کہ جشن آزادی منانا حرام، ارے حضور کے زمانے میں تو نہیں منتی تھی جشن آزادی، آج کیوں منا رہی ہو؟ کوئی اندھا آ کر کہہ دے بھئی بڑے بڑے بے وقوف ٹہل رہے ہیں، بڑے بڑے شرک و کفر کے فتوے لگانے والے ادھر آدھر گھوم رہے ہیں، اگر وہ آ کر اسٹیج پر کہہ دے کہ جشن آزادی منانا حرام، بھئی ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہم ہندوستان کی آزادی پر جشن نہیں منائیں گے، تو کیا ہندوستان کی گورنمنٹ اس کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت دے گی؟ زور سے بولو، نہیں دے گی۔ پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، پاکستان میں جشن آزادی منائی جائے اور کوئی اسٹیج پر کھڑا ہو کر کہہ دے کہ 14 اگست کو جشن آزادی منانا حرام، تو کیا پاکستان کی گورنمنٹ اس کو پاکستان میں رہنے دے گی؟ بالکل نہیں رہنے دے گی، بلکہ اس پر دیش دروہی کے فتوے لگ جائیں گے، اس کو دیش دروہی بنا دیا جائے گا، ہندوستان سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ تو خصوصاً آپ توجہ فرمائیں، سنو، جب 14 اگست کو پاکستان آزاد ہو اور پاکستان کی آزادیت پر جو جشن منایا جائے، اگر کوئی اس کو حرام کہے تو وہ پاکستان کا غدار ہے۔ اسی طرح 15 اگست کو جب ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان کی آزادی پر جب جشن آزادی منائی جائے اور اسٹیج پر کھڑا ہو کر کوئی کہہ دے کہ 15 اگست کو جشن آزادی منانا حرام، تو ہندوستان کی گورنمنٹ اس کو ہندوستان سے باہر پھینک دے گی۔ مگر قربان جاؤ، 12 ربیع الاول شریف میں جشن ہندوستان نہیں، جشن پاکستان نہیں، بلکہ اس دن اس آزادی کا جشن منایا جاتا تھا کہ جس دن رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، آقا نے دنیا میں آ کر ساری دنیا کو آزاد کر دیا۔ تو جو انسان جشن 12 ربیع الاول کو حرام کہے، میں کہتا ہوں اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ دارالعلوم خدیجۃ الکبریٰ، نعرہ تکبیر، بہت اچھی ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو ہندوستان میں رہنا تو جشن آزادی منانا پڑے گا، پاکستان میں رہنا تو جشن آزادی منانا پڑے گا، اور اگر حضور کی امت میں رہنا ہے تو جشن ربیع الاول منانا پڑے گا، جشن ربیع الاول منانا پڑے گا۔ اور جو انسان جشن ربیع الاول شریف کو حرام کہے، کفر کہے، کفر کے فتوے لگائے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرکار کون سی ایسی دلیل ہے ان کے پاس جو انہوں نے 12 ربیع الاول کو حرام کہہ دیا کہ 12 ربیع الاول حرام۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 12 ربیع الاول کو تو حضور کی وفات ہوئی، بے شک حضور کی وفات۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور پیدا بھی نہیں ہوئی۔ ارے بھائی چل تو نے 8 کو مانا نا، تو نے 8 کو مانا یار، تو 8 کو مانا، تو جلوس تو نکال، ارے تو 3 کو چاہے تو 3 کو جلوس نکال، تو 8 کو چاہے تو 8 کو جلوس نکال، تو 11 کو چاہے تو 11 کو جلوس نکال۔ ارے ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ تو 12 ربیع الاول کو ہی ہمارے ساتھ جلوس نکال، چل تو 12 ربیع الاول کو جلوس اگر نہ نکالنا چاہے تو مت نکالے، یا تو 8 کو نکال، ہم تیرے ساتھ 8 میں بھی نکالنے تیار ہیں، تو نکال تو
تو نکال تو ایک شخص نے بڑی اچھی بات کہی کہ فاتحہ ہم نے دلائی تو برا مان گئے. کیا فاتحہ ہم نے دلائی تو برا مان گئے. رب سلم جو پڑھایا تو برا مان گئے. رب سلم جو پڑھایا تو برا مان گئے. پھول کفار کی مرگھٹ پہ چڑھاؤ تو درست. تو پھول کفار کی مرگھٹ پہ چڑھاؤ تو پھول کفار کی مرگھٹ پہ چڑھاؤ تو درست. ہم نے پھول تربت پہ چڑھائے تو برا مان گئے. ہم نے پھول کفار کی ہم نے پھول قبروں پر چڑھائے تو برا مان گئے. اب ان عقل کے اندھوں کو جن کے بارے میں رب نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ان کی سماعت اور ان کے قلوب کے بارے میں رب نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ارے یہ اندھے ہو چکے ہیں. تم قرآن انہیں کتنا ہی دکھا دو یہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں گے. تم جلوس محمدی پر جتنی بھی دلائل کو پیش کر دو مگر یہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. آؤ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا تو بتا کہ یہ جلوس کب نکالا گیا اور سب سے پہلے اس جلوس کو کس نے نکالا. آخرکار یہ سنت کس کی ہے اور اس میں آنا کس کی سنت ہے. اب قرآن کا تیسرا پارہ اٹھاؤ اور جب ہم قرآن کا تیسرا پارہ اٹھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ایک جلسہ منایا. اللہ کریم نے, آپ حضرات ادھر توجہ دیں, ادھر پیچھے کوئی نہیں, ادھر توجہ رکھیں. اللہ نے ایک جلسہ منایا اپنی توحید کا. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ تمام نبیین کو بلا کر لے کر آؤ. جتنے نبیین ہم پیدا کریں گے سبھی کو لے کر آؤ. ان کی جتنی اقوام ہوگی سب کو لے کر آؤ. جتنے اچھے ہوں گے اچھوں کو لاؤ, جتنے برے ہوں گے بروں کو بھی لاؤ. جتنے افضل ہیں انہیں بھی لاؤ, جو ادنا ہیں انہیں بھی لاؤ, جو اعلیٰ ہیں انہیں بھی لاؤ, جو برے ہیں انہیں بھی لاؤ, جو اچھے ہیں انہیں بھی لاؤ. اب جبریل امین اٹھے اور تمام نبیین کے دربار میں گئے. اے نبیوں سنو, چلو تمہیں اللہ نے بلایا ہے. اللہ کریم نے اپنے دربار میں بلایا ہے. اے اقوام سنو, چلو تمہیں اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے. اے میرے صحابہ سنو, چلو اللہ کے دربار میں چلو تمہیں اللہ نے بلایا ہے. اے اعلیٰ تم بھی چلو, اے افضل تم بھی سنو, اے ادنا تم بھی چلو. دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی دنیا میں پیدا ہوگا سبھی کو اللہ کے دربار میں بلا لیا گیا. اب سبھی لوگ اللہ کے دربار میں آ گئے. اللہ نے فرمایا الستو بربکم, اے لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں. میرے آقا نے فرض کیا بلا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا الستو بربکم, اے لوگوں بتاؤ میں تمہارا رب ہوں. اب اور جتنے بھی نبیین پیدا ہونے والے تھے سب کے سب نے کہا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. اب اللہ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا الستو بربکم, اے لوگوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں. تمام لوگوں نے عرض کیا اے خدا تو ہمارا رب ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ جلسہ ختم. اب جلسہ ختم, یہ جلسہ اللہ کی توحید. اب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد دوسرا جلسہ سجایا. جبریل امین سے فرمایا جبریل جاؤ لے کر اور ان پاک ہستیوں کو بلا کر لینا. کسی اہل غیرے کو اس محفل میں نہ لانا. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا خدا ابھی تو نے اپنی ایک محفل سجائی ہے, ابھی یہ محفل کس کی سجنے والی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل ابھی جو محفل سجنے والی ہے یہ اس محبوب کی محفل سجنے والی ہے کہ جس کے صدقے میں نے تجھے پیدا فرمایا, جس کے صدقے میں میں نے تجھے سید الملائکہ بنایا, جس کے صدقے میں نے تجھے اتنی پاور و طاقت عطا فرمائی. اب جاؤ جبریل گئے, تمام نبیوں کو بلایا گیا. اب تمام نبی آ گئے, سب کے لیے ایک مسند کو بچھا دیا گیا. آدم صفی اللہ بھی آ گئے, موسیٰ کلیم اللہ بھی آ گئے, عیسیٰ روح اللہ بھی آ گئے, اسماعیل ذبیح اللہ بھی آ گئے. 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبیین اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمائے سب کے سب اللہ کے دربار میں, سب کے سب وہاں پر بیٹھ گئے. اب اللہ نے فرمایا کہ اے آدم سنو, جب ہم تمہیں نبوت عطا کریں گے اور تم دنیا میں جاؤ گے تو لوگوں سے کہو گے اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اب تمام لوگ تمہارا کلمہ طیبہ پڑھ کر تم پر ایمان لائیں گے, تمہارے رب پر ایمان لائیں گے. ساری دنیا تمہارے قدموں کو چوم رہی ہوگی, ساری دنیا تمہارے نام کے واوا کر رہی ہوگی, ساری دنیا تمہارے نام کے ڈنکے بجا رہی ہوگی. انہوں نے کہا مولا بے شک ایسا ہوگا, اگر تیری عطا ہوگی تو ایسا
ہوگا. اب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ سنو, ہم تمہیں اپنا کلیم بنائیں گے, نبوت کا تاج تمہیں عطا فرمائیں گے. جب تم دنیا میں جاؤ گے اور جا کر قوم کے سامنے اعلان کرو گے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, تو تمام لوگ تمہارا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے, تم پر ایمان لائیں گے, تمہارے رب پر ایمان لائیں گے, ساری دنیا تمہاری واہ واہ کر رہی ہوگی. اے عیسیٰ روح اللہ سنو, جب تم دنیا میں جاؤ گے اور قوم سے کہو گے اے قوم اس زمین و آسمان کو پوجنا چھوڑ دو, سورج و چاند ستاروں کو پوجنا چھوڑ دو, یہ تمہارے خدا نہیں بلکہ اللہ ایک ہے, اور تم کہو گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اے لوگوں کلمہ طیبہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. اب لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے. ساری دنیا تمہاری قدموں کو چوم رہی ہوگی, ساری دنیا تمہاری واہ واہ کر رہی ہوگی. مگر اے میرے نبیوں سنو, جس وقت دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہو, اگر ایسی وقت میں جو میں کتاب عطا کروں گا اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا اگر میرا رسول آ جائے, میرا محبوب آ جائے, میرا محمد آ جائے, تو اور آ کر وہ تم سے کہے کہ بے شک تمہاری کتاب جو حکمت والی کتاب اللہ نے تمہیں عطا فرمائی وہ اس کی تصدیق کرتا ہوں, تو تم ضرور اس کی مدد کرنا. تمام نبیین اللہ کے دربار میں عرض گزار ہوئے کہ اے خدا, اگر ہم دنیا میں ہمارا بول بالا ہو رہا ہوگا, ساری دنیا ہمارے کلمہ طیبہ پڑھ کر ہماری واہ واہ کر رہی ہوگی, تجھ پر ایمان لا رہی ہوگی, اگر ایسی وقت میں تیرا محبوب آ گیا اور آ کر اس نے ہماری کتابوں کی تصدیق کر دی, تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم و موسیٰ عیسیٰ سنو, اس وقت میں جب میرا محبوب آ جائے تو تم اس وقت میں اپنا نبوت والا تاج چھوڑ دینا اور میرے نبی کے غلام بن جانا. نعرہ رسالت, جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس, حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب رضوی قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دارالعلوم خدیجۃ الکبریٰ, نعرہ تکبیر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغی خلیل کا, باغی خلیل کا گولے زیبا کہوں تجھے, باغی خلیل کا گولے زیبا کہوں تجھے. تو اللہ نے جلوس منایا جب دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوتا, نہ میں تھا نہ تم تھا, نہ نبی تھے نہ ان کے اقوام تھے, نہ یہ زمین و آسمان جو آپ یہ سب دیکھ رہے ہو نا, یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس سے پہلے ایک بات چل رہی ہے, مصطفیٰ کی آمد کی, سبحان اللہ. اور یہ اندھے کہتے ہیں کہ صحابہ نے جلوس منایا. ارے تو صحابہ کی بات کرتا ہے, یہ تو صحابہ کے زمانے کی بات کرتا ہے. ارے زمانہ تھا ہی نہیں, اس وقت میں ہی اللہ نے نبی کا جلوس منا لیا تھا. تو کب کی بات کرتا کہ کب؟ ارے یہ کب بھی نہیں تھا, نہ جب تھا, نہ ہاں تھا, نہ تھا, نہ میں تھا, نہ تم تھے, یہ کچھ تھا ہی نہیں. تبھی اللہ منا رہا تھا محبوب کا جلوس, سبحان اللہ. شاعر نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ کچھ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ کچھ, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مہدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, اور خاک ارے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا. بولو خاک ارے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.
اب کس سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ مجھے گوجری نہیں آتی بھائی، مجھے گوجری نہیں آتی، چھوڑا اتنا عمرہ یہ تھوڑا سا کہنا آتا ہے۔ 5-6 سال ہو گئے گجروں کی دنیا میں، ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اس وقت۔ اللہ نے انہیں اماموں کی توفیق تو الگ سے دی، رواج عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ تہمن باندھتے ہیں، تہمن باندھنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، مگر اللہ نے انہیں رواج کے طور پر عطا فرما دیا ہے کہ اگر نہ باندھو گے تو بندواؤں گا تم سے، امامہ نہ باندھو گے تو بدواؤں گا تم سے۔ ارے خوش نصیب ہو تم لوگ، یہ پہاڑوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی وادیاں اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ ہمارا علاقہ وہاں جا کر دیکھو، یہ آب و ہوا وہاں نصیب نہیں ہوتی، وہاں کے لوگ تمہارے یہاں پر گھومنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہو تم لوگ کہ اللہ نے یہ مقدس وادیاں تم لوگوں کو عطا فرمائی، اور ان مقدس وادیوں میں یہ مقدس علماء کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں دین کی سچی راہ دکھانے کے لیے۔ تو ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے اور اللہ نے جلوس منا لیا، اب اللہ نے اپنے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، اب فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اور دیدار کر رہے ہیں نور مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے پیچھے اللہ نے پشت سے منتقل کر اپنے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب وہی فرشتے جو پیچھے چل رہے تھے وہ دوڑ کے واپس آگے کو اب آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا خدا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ فرشتے کبھی پیچھے کبھی آگے، کبھی پیچھے کبھی آگے، یہ کیوں میرا دیدار کر رہے ہیں؟ تو غیب سے آواز آنے لگی ہے، آدم یہ تیرا دیدار نہیں کر رہے، یہ تیری پیشانی مبارک میں جو ہم نے اپنی محبوب کے نور کو رکھا ہوا ہے، یہ میرے محبوب کے نور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب جب آدم علیہ السلام نے اتنا سنا تو کہنے لگے، اللہ جس نور کا دیدار یہ کر رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی دیدار کروں۔ اب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور کو منتقل کر ان کے ناخنوں میں رکھ دیا۔ اب جب ان کے ناخنوں میں آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ناخنوں کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد اسے ہونٹوں سے چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ اب لوگوں سنو، وہ لوگ جو محبوب کے نام پر اگر لوگ انگوٹھوں کو چوم لیں تو اسے بدعت اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں سنو، یہ مصطفیٰ کے نام پر انگوٹھوں کو چومنا کوئی شرک و فجر کو بدعت نہیں، بلکہ اگر تم لوگ مصطفیٰ کے نام پر اگر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگاؤ گے تو یہ آدم علیہ السلام کی سنت پہ عمل۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب وہ نور چلتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی، ان کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ 1 مہینہ شادی کو ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام چلے گئے۔ اب ملک شام جب چلے گئے، ادھر حضرت آمنہ اکیلی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آمنہ کو نہ یہ معلوم ہے کہ میرا سرتاج کہاں گیا ہے، میرے گھر والے کہاں پر تشریف لے کر گئے ہیں۔ اب حضرت آمنہ اکیلی گھر پر ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام گئے، راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، حضور کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت آمنہ کو پتا چلا تو حضرت آمنہ بڑی دکھ میں ہو گئی۔ اب بڑی دکھ میں ہونے کے بعد جب 4 مہینے گزر گئے تو 4 مہینے کے بعد میں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کنویں کے قریب جاتی اور پانی بھر کر لے کر آتی، سبحان اللہ، تو جس گلی سے حضرت آمنہ گزرتی وہ گلی نور سے معطر ہو جاتی، وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عبد المطلب جو قریش خاندان کے سب سے بڑے سردار تھے، حضرت محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ میں گئے اور کعبے کا طواف کرنے لگے تو کعبے مکہ مکرمہ کے جو امیر تھے وہ آ کر عرض کرنے لگے اے حضرت عبد المطلب سنو، ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اگر گستاخی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے امیرو بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے عرب کے دستور کے مطابق جب کسی عورت کے گھر والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ 1 سال تک نہ نئے کپڑے پہنتی ہے نہ خوشبو لگاتی ہے، لیکن آپ کی جو بہو ہے حضرت عبداللہ کی جو گھر والی ہے جس کا نام آمنہ ہے، جب وہ کسی راستے سے گزرتی ہے تو قسم خدا کی وہ راستے نور سے معطر ہو جاتے ہیں، وہ راستے خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں۔ کون سی خوشبو وہ لگاتی ہے اور ایسی خوشبو معلوم ہوتی ہے، ایسی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے، واللہ وہ خوشبو مکہ میں تو کہیں ملتی نہیں۔ حضرت عبد المطلب کو بڑا غصہ آیا، گھر آنے کے بعد میں اپنی بی بی محترمہ سے کہا اے بی بی محترمہ سنو ذرا یہ تو بتاؤ کیا ہماری بہو جو ہے جو ہمارے بیٹے عبداللہ کی گھر والی ہے اسے عرب کا دستور کا کوئی خبر نہیں؟ ارے وہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ کیا اس کو عرب کے دستور کی خبر نہیں کہ جب کسی کے گھر والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو 1 سال تک اس کی گھر والی نہ کپڑے نہیں پہنتی ہے، نہ کوئی بھی زینب کرتی ہے، نہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو لگاتی ہے؟ وہ کہنے لگی اگر ایسی بات ہے میں بھی آمنہ سے پوچھتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کی بی بی محترمہ حضرت آمنہ کے قریب گئی اور جا کر کہنے لگی اے بی بی محترمہ سنو تمہاری وجہ سے عبد المطلب کا سر نیچا ہو گیا ہے، تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے میری ساتھما ذرا یہ بتاؤ میں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کا سر نیچا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی کہ تمہیں عرب کے دستور کی خبر نہیں، جب کسی گھر والے کا انتقال ہوتا ہے تو 1 سال تک اس کی گھر والی نہ نئے کپڑے پہنتی ہے نہ نئی کوئی بھی خوشبو لگاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی قسم خدا کی میں نے نہ نئے کپڑے پہنے ہیں، میں نے نہ نئی کوئی بھی خوشبو لگائی ہے۔ واہ کیا بات تو حضرت عبد المطلب کی بی بی محترمہ نے کہا کہ آمنہ اگر تم نے خوشبو نہ لگائی ہے تو جب تم جس گلی سے گزر جاتی ہو وہ خوشبو سے معطر کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجوہات بلند آواز سے بولیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم خدیجۃ الکبریٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت آمنہ نے فرمایا عبد المطلب میرے قریب آؤ۔ حضرت عبد المطلب قریب آئے حضرت آمنہ کے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے عبد المطلب یہ آؤ کہ تمہیں مجھے میری کس بات پر اعتراض ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے ہماری بہو سنو، بہو مبارک سنو، آپ کو معلوم نہیں کہ عرب کا دستور کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ عرب کا دستور کیا ہے ذرا مجھے بتا دو۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے اے آمنہ اے ہماری بہو محترمہ سنو، ہمارے عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کے گھر والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ 1 سال تک نہ نئے کپڑے پہنتی ہے نہ نئی کوئی بھی خوشبو لگاتی ہے، مگر تم نے خوشبو لگا کر زمانے میں ہمارے سر کو نیچا کر دیا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے کوئی بھی نئی خوشبو نہ لگائی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا عبداللہ اے حضرت عبد المطلب سنو ذرا میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھ کو حضرت آمنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہم میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو آمنہ نے فرمایا اے عبد المطلب اب ذرا اپنے ہاتھ کو سونگ کر دیکھو۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھ کو سونگا تو قسم خدا کی ان کے ہاتھ میں وہ خوشبو آ رہی تھی جو زمانے میں دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کبھی خوشبو پیدا ہی نہ ہوئی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، نعرہ تکبیر۔ بہت ایسی خوشبو آ رہی تھی عبد المطلب کے ہاتھ سے گویا کہ عبد المطلب کہنے لگے کہ کیا بات ہے یہ آخرکار یہ ماجرا کیا ہے؟ اے بہو ذرا ہمیں تو بتاؤ۔ تو حضرت آمنہ کہنے لگی اے میرے عبد المطلب ذرا میری بات کو غور سے سننا، بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی، آگے چلتے جاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضرت آمنہ ایک دیوار
دیوار کے قریب گئی اور حضرت آمنہ نے دیوار پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا اور حضرت عبد المطلب سے فرمایا اے عبد المطلب جہاں پر میرا ہاتھ رکھا ہوا ہے وہاں سے مٹی اٹھاؤ اور اسے سونگ کر دیکھو. وہاں سے مٹی کو اٹھایا گیا, اس میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اب حضرات محترم حضرت آمنہ نے فرمایا اے عبد المطلب بات یہی ختم نہ ہوئی, اب جہاں پر میرا پیر رکھا ہوا ہے میرے پیر کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر تو دیکھو. ارے اس کے جب حضرت عبد المطلب نے پیر کے نیچے کی مٹی کو اٹھایا تو اس میں بھی وہی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اب حضرت عبد المطلب بڑا خوش ہوئے, حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے اے بہو یہ تو بتاؤ آخرکار ماجرا کیا ہے. تو وہ کہنے لگی میں یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ ماجرا کیا ہے, مگر بات یہاں پر ختم نہ ہوئی. آگے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک جنگل کی طرف کو لے گئی اور جا کر کہنے لگی کہ عبد المطلب ذرا یہ بتاؤ تم نے کبھی درختوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی درختوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں. تو حضرت آمنہ نے فرمایا اے عبد المطلب میں نے درختوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. حضرت آمنہ نے فرمایا اے عبد المطلب ذرا یہ بتاؤ تم نے کبھی پتھروں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا پتھروں کو بولتے ہوئے. تو وہ کہنے لگے آخرکار ماجرا کیا ہے, پوری بات بتا دو. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے عبد المطلب سنو, جہاں پر میں ہاتھ رکھ دیتی ہوں اس مٹی سے خوشبو آتی ہے, جس جگہ پر میں قدم رکھ دیتی ہوں اس مٹی سے خوشبو آتی ہے. اور قسم خدا کی جب میں جنگلات کی طرف کو نکلتی ہوں تو جب ان پیڑ پودوں کی طرف کو نکلتی ہوں تو قسم خدا کی ان پیڑ پودوں سے ان پتھروں سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, مناظر اہل سنت, مناظر